سبیل بھائی بہت شکریہ, آج کل تو سوشل میڈیا پر ماشاءاللہ چھائے ہوئے ہیں آپ. اچھا اس پر تو ہم بات کریں گے, ایک سب سے پہلے ذرا ایک تھوڑا سا سخت سوال ہے, اگر آپ اجازت دیں میں آپ سے کروں. ہم جب کہتے ہیں کہ یہ فیملی ولاگنگ کی بات کر رہے ہیں, چیزوں کی بات کر رہے ہیں, تو سر آج کل پھر آپ بھی بتائیں کہ آپ بھی ماشاءاللہ ایک تراویح پڑھا رہے ہیں اور آپ کی قرات ماشاءاللہ بہت ہم سب سنتے ہیں, تو اس پر بھی ایک طبقہ جو ہے تنقید کر رہا ہے بہت زیادہ. تو یہ پہلے جواب دیں کہ کیا ضروری ہے کہ تراویح ویسے نہیں ہو سکتی 20 کیمراز لگا کے اتنا بڑا پروڈکشن لگا کر اور وہ تراویح دنیا کو آ رہی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں یہ ریاکاری یا کچھ اس طرح کی آپ پہ تنقید ہو رہی ہے, بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بڑا امپورٹنٹ آپ نے ٹاپک جو ہے چھیڑا ہے. دیکھیں بالکل تراویح ہو سکتی ہے. ہم لوگوں نے کوشش کی کہ ہم لوگ ایک تراویح کا ایک اچھا انتظام کریں, ایک سیٹ اپ وہاں پہ بنائیں اور لوگوں کو اٹریکٹ کریں کہ رمضان ہے, رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے, میکسیمم لوگ جو ہے مسجدوں کے اندر آئیں, میکسیمم لوگوں تک قرآن کی تلاوت پہنچے, میکسیمم لوگوں کے گھروں تک قرآن پہنچے. اچھا اب ڈیبیٹ کیا ہے؟ ڈیبیٹ یہ نہیں ہے کہ کیا ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی اس کے بغیر بھی. ڈیبیٹ یہ ہے کہ اس کے ہونے سے کیا امپیکٹ ہے سوسائٹی پہ اور نہ ہونے سے کیا امپیکٹ ہے. ڈیبیٹ وہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نوجوان بچہ جو ٹک ٹاک کے اوپر فحاشی کا کنٹینٹ دیکھ رہا ہے, ٹک ٹاک کے اوپر لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے, رمضان کے اندر اوریانی کر رہا ہے, رمضان کے اندر ناچ گانا دیکھ رہا ہے, اس سے بہتر ہے وہ رمضان میں قرآن سنے, رمضان میں قرآن دیکھے, قرآن کی طرف متوجہ ہو, قرآن کی طرف اٹریکٹ ہو. ہم لوگوں نے بیسیکلی ان پلیٹ فارمز کے اندر قرآن کو پروموٹ کیا ہے. ٹک ٹاک کے اوپر جہاں پہ فحاشی چلتی تھی, جہاں پہ بے حیائی چلتی تھی, جہاں پہ ناچ گانا چلتا تھا, جہاں پہ ایک طبقہ اپنی ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو دکھا کے ویورشپ لیتا تھا, اس طبقے کو ہم نے کمپیٹ کیا, اس طبقے کے بیچ میں رہ کے سوشل میڈیا کے اندر قرآن کی تلاوت کو سربلند کیا, اللہ کے کلام کو سربلند کیا, اس پلیٹ فارم کا صحیح استعمال کیا, ان کیمراز کا, ان ٹولز کا صحیح استعمال کیا. یہی کیمراز استعمال ہوتے ہیں رمضان ٹرانسمیشن میں جہاں بہت کچھ ہوتا ہے. یہی کیمراز استعمال ہوتے ہیں شادی اور بیاہ کے فنکشنوں کے اندر جہاں پہ لوگ اپنی ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو نچواتے ہیں اور ان کی فلمیں بنواتے ہیں. اب یہ کیمرے کا استعمال ہے نا, تو یہ کیمرے اگر مسجد میں نصب ہو گئے ہیں ایک پوزیٹیو کام کے لیے تو کیا پرابلم ہے؟ اچھا کیا مسجد میں پہلی بار کیمرہ نصب ہوئے ہیں؟ کیا آج سے پہلے مسجدوں میں محفلیں نہیں ہوئی؟ آج سے پہلے کیا مسجدوں کے اندر پروگرامز نہیں ہوئے؟ کیا ان میں کیمراز نہیں لگتے؟ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے مسجدوں کی اتنی بے حرمتی کی گئی ہے ماضی کے اندر, وہاں پہ شادی کے برائڈل شوٹ ہوتے رہے ہیں. تو آج لوگوں کو یہ یاد آ گیا ہے کہ کیمرے کیوں لگے ہیں. کیا بیت اللہ میں کیمرے نہیں لگے ہوئے؟ بیت اللہ کی آپ تراویح کو براڈ کاسٹ دیکھتے نہیں ہیں؟ تو کیا یہ حرام عمل ہے تراویح کو براڈ کاسٹ کرنا؟ دیکھیں ایک چیز ہے, ہم نے کیا دیکھنا ہے, اگر بیت اللہ میں ایک کام ہو رہا ہے تو وہ جائز ہی ہے نا. میں تو عالم نہیں ہوں, میں تو فتویٰ, آپ نے میرا تعارف کرایا اسلامک اسکالر, میں تو اسلامک اسکالر بھی نہیں ہوں, میں ایک حافظ قرآن ہوں, میں ایک بزنس مین ہوں. میں سال میں 1 مہینہ تراویح پڑھاتا ہوں, میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں تک اگر قرآن پہنچ رہا ہے, لوگوں تک اگر تراویح پہنچ رہی ہے اور لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں یا ان کے گھروں کے اندر قرآن کی آواز گونج رہی ہے اور اس کی برکت ان کے گھروں میں آ رہی ہے, تو لیکن مسئلہ کہاں پہ ہے پھر جو آپ کے کریٹکس ہیں؟ دیکھیں کریٹکس کا, دیکھیں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں رمضان میں بڑا ٹائم نہیں ہوتا, بلکہ میں نے تو کل خود پوسٹ لگا دی کہ یار وہ لوگ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں. میں نے کہا یار ہمارا 4 کیمراز ہے اور 1 ڈرون ہے, انشاءاللہ اس کو بڑھا کے ہم نے 12 تک لے کے جانا ہے, اس کو ہم مزید بہتر کریں گے. ہم نے تو پوسٹ لگائی کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ کیا ہے کہ بھئی کیمرے کا استعمال کیوں کیا؟ کیا کیمرے کا استعمال حرام ہے؟ ہم تو وہی ڈیبیٹ میں جا رہے ہیں جو آج سے 70 سال پہلے ہوتی تھی کہ کیمرے حلال ہیں یا حرام ہے, کیا ریڈیو حلال ہے یا حرام ہے, کیا لاؤڈ سپیکر حلال ہے حرام ہے. مطلب یہ میں سمجھتا ہوں لبرل کا, موم بتی مافیا کا ہم سے بغض ہے, قرآن سے بغض ہے, دین سے بغض ہے, اللہ کے کلام سے بغض ہے. نفرت ان کو کیمروں سے نہیں ہے, کیمروں کے آگے تو وہ ناچتے رہتے ہیں 24 گھنٹے, کیمروں کے تھرو ہی تو وہ اپنا غلاظت پوری دنیا کو دکھاتا ہے جو لبرل مافیا ہے. مسئلہ کیمرے کا نہیں ہے, مسئلہ ہے قرآن کا. اب آپ مجھے بتائیں شیطان کو تکلیف تو ہونی ہے نا, قرآن سے تکلیف کس کو ہوگی؟ شیطان. میں کہہ رہا ہوں الٹیمیٹلی پروڈکشن جو بھی ہو رہی ہے اس پروڈکشن میں پروڈیوس کیا ہو رہا ہے, کیا پروڈیوس ہو رہا ہے بتائیں آپ مجھے. نہیں یہ جو پروڈیوس ہو رہا ہے, آپ وجاہت بھائی میری بات کا جواب دیں, پروڈیوس کیا ہو رہا ہے؟ کیمرے لگے ہوئے ہیں, پروڈکشن ہو رہی ہے, پروڈیوس کیا ہو رہا ہے؟ ایک نسل کے لیے ایک رہنمائی ہو رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی آپ کیا وٹنس کر رہے ہیں؟ تراویح وٹنس کر رہے ہیں, کیا سن رہے ہیں؟ اللہ کا کلام. اللہ کا کلام سن رہے ہیں. تو اللہ کا کلام کس کو تکلیف پہنچاتا ہے؟ شیطان کو.
شیطان کو تکلیف پہنچاتا ہے، انہیں تکلیف پہنچے گی ان کو. شیطان تو ویسے ہی جھگڑا ہوا ہے آج کل. شیطان دیکھیں کچھ آپ کو میں بات بتاؤں، شیطان جھگڑ گیا لیکن اپنے چیلے پیچھے چھوڑ گیا نا. اب وہ چیلے اس کا کام کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ تکلیف پہنچتی ہے اللہ کے کلام سے ان لوگوں کو. یار قرآن تو ویسے ہی بڑا پتھر سخت دل بھی نرم کر دیتا ہے. جن کی ویورشپ اس سے متاثر ہو رہی ہے، ویورشپ تو متاثر ہو رہی ہے. آج کل چھایا ہوا اللہ کا کلام، اللہ تعالیٰ کا ایک بابرکت مہینے کے اندر، یہ مہینہ ہی قرآن کا مہینہ ہے، اس میں نہیں کوئی فحاشی کا کنٹینٹ دیکھتا، نہیں کوئی فیملی ولاگنگ دیکھتا، نہیں کوئی لوگوں کی مائیں بہنیں دیکھنا پسند کر رہا. لوگ قرآن سننا پسند کر رہے ہیں، لوگ مسجدوں میں جانا پسند کر رہے ہیں، لوگ تراویح پڑھنا پسند کر رہے ہیں. تو اس بات کی تکلیف ہے. اور آپ کو بتاؤں تکلیف اصل میں کیا ہے کہ یار یہ قرآن سننے کے لیے اتنا بڑا مجمع بھی اکٹھا ہو سکتا ہے، اتنے عالی شان طریقے سے بھی، کیا اتنا ویل مینیجڈ اور اتنا ویل مینیجڈ بھی کراؤڈ ہو سکتا ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کا ون آف دی لارجسٹ کراؤڈ ایک بحریہ گرینڈ مسجد کے اندر آتا پھر ہے. شاید ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ ایک نوجوان پڑھا لکھا جو یہ میں بات کرنا چاہ رہی تھی، ایک نوجوان نسل، ایک یوتھ، کیسے آپ اس یوتھ کو کھینچ رہے ہیں؟ یہ ایک جو گیپ تھا، یہی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ہمارا کسی سے اعتراض نہیں ہے، ایون میں کبھی زندگی میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، لیکن یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ناقدین کا مسئلہ کیا ہے. ایک پوائنٹ کے اوپر اکٹھے ہو جانا، ان کو مسئلہ کیمروں سے، تو اس پہ ڈیبیٹ کر لیتے ہیں کہ کیمرے کا استعمال نہیں کر سکتے، یا ہم وہی ڈیبیٹ کر لیتے ہیں کیمرہ حلال ہے حرام ہے، ہم یا وہ ڈیبیٹ کر لیں کیمرہ مسجد میں نہیں استعمال کر سکتے. پھر اگین بحث یہ آتی ہے کہ بھائی مسجدوں میں آپ کے ماضی میں برائڈل شوٹس تو ہوتے رہے ہیں، مسجدوں کے اندر محفلوں کا بھی انعقاد ہوتا رہا ہے، مسجدوں کے اندر آپ کے ٹی وی پروگرامز بھی جو ہے وہ شوٹ ہوتے رہے ہیں. تو کیا مسجد میں کیمرہ؟ اچھا مسئلہ کیا ہے کہ ڈاکٹر سبیل الاکرام مصلی کے اوپر تراویح پڑھا رہا ہے، کھڑا ہوا ہے اور لوگ سن رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے، تکلیف یہ ہے جو میں آئیڈینٹیفائی کر سکا ہوں. تو یہ تکلیف تو پہنچتی رہے گی. وجاہت بھائی یہ پہلی بار تو نہیں پہنچی، ماضی میں پہنچی ہے اور انشاءاللہ پہنچتی رہے گی اور بڑے اچھے طریقے سے اور میں کہتا ہوں پراپر طریقے سے انشاءاللہ پہنچے گی. اچھا سبیل، پھر دوسری ایک اہم چیز یہ ہے کہ آپ اب جو فیملی ولاگنگ کرتے ہیں، جو ایسا کانٹینٹ دکھاتے ہیں کہ جس کا ہمارا کلچر، ہماری سوشل نارمز یا ہمارا یار وجاہت بھائی میں آپ کو سمپل سے بات بتاتا ہوں. سب سے جو اہم جزو ہے نا ایمان کا جو سب سے اہم جزو ہے وہ ہے حیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان لم تستحی فافعل ما شئت. جس بندے کے اندر سے حیا ختم ہو جائے نا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. معاشرے کے اندر انفارچونیٹلی ایسے بے حیا بغیرت لوگ موجود ہیں جن لوگوں کو پرواہ نہیں ہے، جن لوگوں کو اپنی بہن ماں بیٹی کے تقدس کا خیال ہی نہیں. ایک بے حیا آدمی جو ہوتا ہے نا، بے حیا جس کے اندر حیا نہیں ہوتی، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کی ماں کو بھی لوگ دیکھیں، اس کی بہن کو بھی دیکھیں، اس کی بیٹیوں کو بھی دیکھیں. اس کی بہن اس کے سامنے ناچ رہی ہوگی، اس کی ماں اس کے سامنے ناچ رہی ہوگی، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کی بیٹی ناچ رہی ہوگی، اس کو فرق نہیں، کیونکہ حیا ہی نہیں. اب ایمان والے بندے کے اندر حیا ہوتی ہے. یہ بڑا لمحہ فکری ہے. جس بندے کے اندر ایمان ہے نا، ایمان کا سب سے جو امپورٹنٹ جزو ہے وہ ہے حیا. اب جس بندے کے اندر حیا ہی نہیں، اس کے اندر ایمان ہی نہیں، اس کو فرق ہی نہیں پڑ رہا کہ اس کی مائیں بہنیں بیٹیاں ناچ رہی ہیں.